اردو میں بات کر لیتے ہیں نا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ میڈیا پرسنل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے اپنے اظہار رائے کا موقع دیا۔ آج دیر اپر میں MNA صاحب کے اس رہائش گاہ پہ ہمارا ورکر کنونشن تھا، تو اس ورکر کنونشن میں صبح سویرے سے ہی MNA صاحب جو ہیں ان کو پولیس نے گھیر لیا تھا، FC اور پولیس آ گئی تھی، جس کی اطلاع مجھے اسلام آباد میں مل گئی۔ ساتھ میں جو ہے جو بھی راستے صاحب آباد کی طرف آ رہے تھے وہ سارے راستے جو ہیں پولیس نے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا چوکیاتن کے مقام پہ، ہمارے ورکرز آ رہے تھے، وہاں پہ پولیس نے ان پہ گولیاں چلا دی۔ ہمارے 3 ورکر جو ہیں اس میں زخمی ہو چکے ہیں شدید، جس میں ایک ورکر کو 2 گولیاں لگی ہیں اور ابھی وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا کیمروں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے تمرگرہ میں جو لوور دیر سے ورکرز آ رہے تھے وہ انہوں نے مختلف مقامات پہ ورکرز کو جو ہے ڈسپرس کرنے کی کوشش کی، لیکن یہی حالت پورے دیر اپر اور دیر لوور میں رہی۔ واڑی کے مقام پہ، اگرام کے مقام پہ، خال پہ، ربات پہ۔ جبکہ میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا چکدرہ انٹرچینج کے پاس، اور اس کے بعد آتے آتے ہر جگہ پہ پولیس نے راستے بند کیے تھے۔ میں گاڑی سے اتر جاتا تھا، پیدل چلتا تھا، آگے سے کسی اور ورکر کی گاڑی، جو بھی گاڑی مل جاتی تھی، کہیں پہ موٹر سائیکل مل جاتی تھی، تو یوں آتے آتے جو ہے اگرام پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا آج ایک کنونشن ہونے کے بجائے ہمارے 6 کنونشن ہو گئے، کیونکہ سب سے پہلا کنونشن ہمارا تمرگرہ میں ہوا۔ وہاں پولیس کی باری نفری آئی اور انہوں نے ہمارے یوتھ کو، ہمارے PTI کے ورکرز کو روکا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو اس وقت میرے قافلے میں تقریباً 100 سے 150 گاڑیاں تھیں، تو یوں وہ روک نہیں سکتے تھے۔ اور وہ جو ورکر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہوتے ہوتے ہم جب خال پہ آئے تو خال چونکہ بازار بہت بڑا ہے، وہاں سارے لوگ نکل آئے اور جو استقبال دیا دیر کے لوگوں نے، اور یہ خان کے ساتھ، PTI کے ساتھ دیر اپر اور دیر لوور کے لوگوں کی ایک محبت ہے، جس کا اظہار آج انہوں نے ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں، ہر گاؤں میں کیا، اور یہ ہر جگہ پہ لوگوں نے ویڈیوز ریکارڈ کی۔ پھر جب ہم اگرام آئے تو اگرام میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک پل پہ جہاں پہ چیک پوسٹ بھی تھا پولیس کا، انہوں نے ٹریفک کی بلاک کر دی۔ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے ہم پیدل نکل آئے۔ بازار تقریباً 1.25 کلومیٹر تھا۔ ورکرز سیلفی لینے کی کوشش کرتے تھے اور یوں دکم پیل بھی ہوتی تھی، لیکن بہرحال اگرام کو کراس کر کے ہم جب واڑی کی طرف آئے تو AC اور 2 DSP تھے، انہوں نے جو ہے مجھے گاڑی سے اتارا اور اس کے بعد مجھے دمکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ 144 لگا ہوا ہے۔ اب 144 گاڑی پہ تو نہیں لگتا ہے، میں تو اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، اور یہ کون سا 144 ہے کہ آپ گاڑیوں سے آدمی کو اتارتے ہیں کہ جی 144 لگا ہوا ہے۔ بہرحال قانونی طور پہ اسی واڑی میں تقریباً دیر اپر میں اور دیر لوور دونوں میں میں نے 2 سال بحیثیت جج ملازمت کی ہے۔ یہ جو جس جگہ آج ہم بیٹھے ہیں اس علاقے پہ میں تقریباً 1.5 سال جج رہا ہوں واڑی کے مقام پہ، تو لہٰذا پرانے لوگوں کو بھی جانتے تھے، قانون یہ مجھے بتا نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج کی جو سب سے اہم بات ہے اور جس نے مجھے بھی امپریس کیا ہے وہ یہ ہے کہ گولیاں بھی کھائی، مجھ پہ، ہم پہ شیلنگ ہوئی اگرام پہ، اور سب ورکر نے جو ہے لاٹھیاں بھی سہی، لیکن آج قیادت ان کے ساتھ تھی۔ دیر لوور کی قیادت میرے ساتھ یہ MPA صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں PTI کے، ہمارے باجوڑ کے MNA صاحب، اور میں ان کو اپنا شہزادہ کہتا ہوں، کیونکہ PTI کے لیے جو چند لوگ ہیں KP میں جتنی ہمت کے ساتھ یہ کھڑے رہے ہیں، جنید اکبر ہیں، گلظفر خان ہیں، اور فضل حکیم نے بڑی مطلب ہے کہ آج میں تھرو آؤٹ میرے ساتھ رہا اور وہ بھی یہ سفر کرتا رہا۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ جب قیادت تھی تو ورکر جو ہیں بے خوف تھے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہم نے
कितना फासला तय किया, कभी मोटरसाइकिलों पे, लेकिन वर्कर जो बेचारे प्यार मोहब्बत और इस्तेकामत और हौसले के साथ हमारे साथ आगे, जहाँ पे पुलिस वाले रोकते थे चेक पोस्ट पे और गाड़ियाँ ब्लॉक होती थी, मैं आगे हो जाता था, सारे वर्कर होते थे, उनकी हिम्मत होती थी। ये सारे मैनेजर MPS साहिबान, किसी की फिर हिम्मत नहीं होती थी कि हमें रोके। क्यों आज भी जब कन्वेंशन यहाँ में इस मकाम पे पहुँचा साहिबाबाद, तो हमारे इसी कन्वेंशन से तकरीबन दुगनी तादाद जो थी वो सड़कों में मौजूद थी, चूँकि रात का अंधेरा फैल रहा था। आज दीर ने मरकसर कर लिया। मैंने जितने कन्वेंशन किए हैं सब में 1 नंबर दीर को देता हूँ। और आप यकीन करें, ये आप दीर के लोगों ने अपनी गैरत का जो डंका जो है ना, वो पूरे मुल्क में बजा दिया है। यानी पूरे पाकिस्तान और पूरे ओवरसीज़ को पैगाम किया है कि जब पठान पश्तून अपने लीडर, अपने कायद, अपने साथी, अपने मुर्शिद के लिए उठता है ना, तो न वो गोलियों की परवाह करता है, न वो लाठियों की परवाह करता है, न टीयर गैस की। अपनी लाइफ का रिस्क लेके ये सब आज इधर पहुँचे। तो मैं तमाम वर्कर्स को बिलखसूस दाद देता हूँ। कमाल किया है आप लोगों ने खान के लिए। और यकीन करें, मैं खान साहब से इंशाल्लाह मंडे को मिलूँगा, तो मैं खान को दीर की ये मोहब्बत जो है ना, ये जो वलवल अंगेज़ क़यादत है आपकी, इसने भी मुझे इम्प्रेस किया। और मैं दाद देता हूँ आप सबको। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला दीर अपर और लोअर दोनों का शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं अदा करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी सवालात से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। आज हमने वर्कर कन्वेंशन में जो 2-3 बातें की, पहली बात तो ये है कि आज ये इस कन्वेंशन से और पहले जो कन्वेंशन हुए 4 सदा में 2 मर्दान में हुए, और बावजूद इसके कि आपने देखा कि ये रुकावटें खड़ी की गई। अगर रुकावटें न होती, ये वो लोग पहुंचे हैं जो पार्टी के डाई हार्ड वर्कर हैं, आम आदमी या जो आम वोटर हैं जो खान को वोट देना चाहता है, उसकी रसाई जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आज लाखों का मजमा होता अगर ये हर जगह पे इन्होंने रुकावटें खड़ी न की होती। कौम जो है अपना कौम अपना फैसला दे चुकी है। आज अफसोस से कहना पड़ता है, देखिए हम अपना कन्वेंशन एक प्राइवेट जगह पे हम कर रहे हैं, न रोड ब्लॉक किया, न कोई रियासत के खिलाफ हमने बात की। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में या कन्वेंशन में पाक फौज जिंदाबाद के नारे और शोहदा पाक फौज जिंदाबाद के नारे आप लोगों ने सुने। हमने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात की, पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी की बात की, ये बात हमने की। और ये कोई गुनाह है, ये कोई कसूर है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हमने आज जो बातें की वो मुल्क की फलाह, सलामती, बेहतरी, सॉलिडरिटी और इत्तेहाद व यगांगत की। अभी हमें इत्तला आ रही है जगह जगह पे आज ये कन्वेंशन कामयाब करने पे हमारे वर्कर्स ऑफिस बीरर पे चापे हो रहे हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही है। आखिर क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने रिट अलाउ की है कि किसी भी कन्वेंशन पे जो है कोई रियासती इदारा, पुलिस कोई अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं करेगी। आज आपने देखा किस तरह इन्होंने पामाल किया पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर को। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि 29 तारीख को इसी की तौहीन अदालत पे चीफ सेक्रेटरी और IG को नोटिस गए हुए हैं। 29 तारीख को ये बताएंगे और कहेंगे कि जी हमने तो हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। आज इस हुक्म की हर जगह पे इन्होंने खिलाफ वर्जी की, तो लिहाजा क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह हमने किया हुआ है कि आप हमें हमारे फंडामेंटल राइट से महरूम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को? बातें हमने क्या की? एक बात ये की कि 40 साल मुस्तनद चोर उसको लाया गया है और सिर्फ उसका रास्ता जो है क्लियर करने के लिए हमारे साथ ये हो रहा है। आखिर ये शख्स 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के काके इसने फॉरेन बैंक में जमा किए हुए हैं। हर बार हुकूमत कर लेता है, लूट मार करके चला जाता है, बैरून मुल्क डील कर लेता है और फिर डील के नतीजे में वापस आ जाता है।
اور 4 دفعہ انہوں نے فیڈرل حکومت کی کہ پنجاب میں علیحدہ ان کی حکومتیں رہی، کے پی میں رہی. یہی کافی ہیں کہ آپ کی یہ مزید خواہش کہ میں پھر حکومت کرنا چاہتا ہوں. اس کو بھی جو ہے آپ پاکستانی خود دیکھ لیں کہ یہ کس کیریکٹر کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ کون سا کردار ہے آپ کا. بس کرو نا، پاکستان میں نوجوانوں کو موقع دیں، ان لوگوں کو موقع دیں جن پہ قوم کا اعتماد ہے. کون سا دیکھیں، آپ کو پتہ ہے $13 بلین ایوریج پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان کو بھیج رہے ہیں. اب اس میں IMF، ورلڈ بینک، تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن، آپ ان کی مدد دیکھ لیں یا ان کے لون دیکھ لیں اور اوورسیز کے دیکھ لیں. اوورسیز کی ریمیٹنسز شرنک ہو گئی ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو ڈالر پاکستان بھیج رہے ہیں، اگر کوئی اعتماد کا بندہ ہے تو ان کی دولت پاکستان میں محفوظ ہے. جو خود پاکستان سے ڈالر لے جا رہے ہیں حاکم بن کے، تو ان کو کون ڈالر بھیجے گا؟ پاکستان کو اس وقت میں پولیٹیکل سٹیبلٹی درکار ہے. ہم تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں. عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے، ان پہ بے بنیاد لغو گندے گھٹیا کیسز جو انہوں نے جوک در جوک بنا لیے، یہ بھی ایک مذاق بن گیا. 187 کیسز سابقہ پرائم منسٹر پہ آپ نے بنا دیے. کوئی بیان ہم دیتے ہیں، ابھی یہ جو بیان ہو رہا ہے کل اس پہ بھی پرچہ ہوگا کہ جناب بولنے پہ بھی آپ نے جرم بنا دیا، اٹھنے پہ جرم، جھنڈا نکالنے پہ جرم، کنونشن کرنے پہ جرم، اور صرف PTI سے تعلق ہونے پہ جرم. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ یہ جتنے بھی پولیس والے یا سرکاری لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ اس ملک کی جو ہے جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. آپ اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان دے رہے ہیں. آپ عوام میں اور ریاست کے مابین بد اعتمادی پیدا کر رہے ہیں. پاکستان کو خان بار بار کہتا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، الٹا بجائے اس کے کہ آپ کوئی اچھے کام کر سکیں. آج آپ نے دیکھا جہاں جہاں پہ انہوں نے ہمیں روکا، جہاں جہاں پہ انہوں نے ہمارے ورکروں کو مارا، ٹیئر گیس کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج دیر میں جو لوگ ہمارے امنوا نہیں تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں خان صاحب کے خلاف، دیکھیں وہ خان نے کہا تھا، کاپی اٹھائی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. وہ فکرہ یاد ہے، وہ بیانیہ کوئی رہ گیا ہے اور کیا رہ گیا ہے اور کتنا گرنا ہے. خان کو جیل میں آپ نے ڈالا، اس کی بیگم کو، یعنی آپ حد کر دیا. آپ نے عدت کے کیس میں آپ نے خاور مانیکا کو جو ہے لے آئے اور خاور مانیکا کو طوطے کی طرح رٹایا ہوا بیان جو ہے آپ نے چینل کے آگے جو ہے قوم کو پیش کیا. اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے اخلاقی کردار کشی کی خان کی، آپ نے ان کو ایڈکٹ بولا ڈرگ کا، آپ نے کرپشن کے چارجز ان پہ لگائے، آپ نے کوئی ایسا گھٹیا ترین الزام چھوڑا ہی نہیں جو خان پہ آپ نے نہیں لگایا ہو. تو لہٰذا اور آپ نے پھر پوری الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا. آپ تمام وسائل جو ہیں PDM نے، نون نے ہمارے خلاف، خان کے خلاف استعمال کیے.